بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرتاس .org پر ہم انگلش گرامر اور لینگویج کورس کے چوتھے سبق میں حاضر ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دوستوں اور اہل الکرتاس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے کورس کو حوصلہ افزائی بخشی، اور یقیناً آپ کی حوصلہ افزائی کی ہی وجہ سے میں انشاءاللہ اپنے کورس کو جاری رکھ سکوں گا۔ تو میری اہل الکرتاس سے یہ التجا ہے کہ جو بھی اس کورس سے استفادہ حاصل کریں، فائدہ اٹھائیں، وہ میرے لیے دعا ضرور کرتے ہیں کہ مجھے اس کورس میں ایک تو استقامت، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اور دوسری مجھے زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم انشاءاللہ الکرتاس .org پر اپنا انگلش گرامر اینڈ لینگویج کورس کے چوتھے سبق کو پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پارٹس آف سپیچ کے بارے میں کچھ پڑھا تھا کہ پارٹس آف سپیچ کیا ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے ایک دو میرا خیال ہے ناؤن اور پروناؤن کو پچھلے سبق میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ تین مزید پارٹس آف سپیچ کو ڈسکس کریں گے، ان کی ڈیفینیشنز کو پڑھیں گے، اور کچھ مثالیں دے کر میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ تین جو پارٹس آف سپیچ ہیں ان کی ہماری جو انگلش لینگویج ہے، انگلش گرامر ہے، اس میں کتنی اہمیت ہے۔ تو پہلا ایڈجیکٹیو جو کہ یہاں پہ آپ کو اسکرین پر سامنے نظر آ رہا ہے، تو اس کی ڈیفینیشن ویسے تو یہاں پہ اسکرین پہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ کسی بھی ناؤن یا پروناؤن کا کوئی وصف یعنی اچھائی، برائی، تعداد یا مقدار وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ایڈجیکٹیو جو ہوتا ہے، یہ ناؤن یا پروناؤن کی کسی بھی وصف یعنی اچھائی، برائی یا تعداد یا مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر میں نے کچھ الفاظ، کچھ اگزامپلس دی ہیں: اے فیٹ مین، اے ڈرٹی روم، فور گرلز اینڈ مچ شوگر، جیسا کہ یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں بن سکتی ہیں، لیکن ہم جب اس کو تفصیل سے ایکسپلین کریں گے، ڈیٹیل سے جب ہم ایک علیحدہ سے ٹاپک ایڈجیکٹیو کا پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس میں ہم مزید اضافہ بھی کریں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے اس کو پڑھنے کی کہ اس کی آگے کتنی قسمیں ہیں۔ تو انگلش یہ جو ایڈجیکٹیو ہے، اس کو اردو زبان میں اس میں صفت کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اگر اس کی تعریف کی جائے تو اس کی تعریف کچھ اس طرح ہوگی کہ an adjective is a word that adds something to the meaning of a noun or a pronoun۔ اور ویسے اس کو مختصراً یا شارٹ اس کی جو ڈیفینیشن بنے گی وہ یہی ہے کہ an adjective is a qualifying word، یعنی یہ ناؤن یا پروناؤن کی ہی کی خاصیت کو بیان کرتا ہے۔ تو جیسا کہ یہاں پہ نیچے مثال کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں نے یہ ورڈ بھی علیحدہ کر دی ہے کہ فور جو ہے یہ تعداد کو ظاہر کرتا ہے، اسی طرح فیٹ جو ہے یہ کسی چیز کی یا کسی شخص کی اچھائی کو بیان کر رہا ہے، ڈرٹی یہ جیسے کہ اوپر مثال ڈرٹی روم تو یہ کمرے کی برائی کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ گندا کمرہ ہے، اسی طرح مچ جو ہے یہ کسی چیز کی مقدار کو ظاہر کر رہا ہے، جیسے کہ اوپر کی اگزامپل میں مچ شوگر ہے۔ اسی طرح اگلا جو پارٹ آف سپیچ ہے وہ ورب ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، یعنی انگلش لینگویج میں جب بھی کوئی کام کسی بھی سنٹینس میں کسی کام کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہاں پہ ورب یوز ہوگا۔ ورب جو ہے اس کو ہم اردو زبان میں فعل، اردو میں بھی عربی میں بھی ہم فعل کہتے ہیں، اور اس کی بھی آگے بہت سی تفصیل ہے، اور انشاءاللہ جب ہم آگے اس کو ایک علیحدہ ٹاپک کے طور پر ڈسکس کریں گے تو اس کی مزید جو آگے اس کی قسمیں ہیں اس کو ہم پڑھیں گے۔ ویسے عام طور پر جو ہمارے اسٹوڈنٹس حضرات ہیں اسکول و کالج کے، ان کو اس کی 3 یا 4 قسموں کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی 3 فارمز ہیں: ایک پریزنٹ انڈیفینٹ میں یوز ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ پریزنٹ پاسٹ انڈیفینٹ میں یوز ہوتی ہے، تیسری جو ہے وہ پرفیکٹ وغیرہ کے ٹینسز میں استعمال ہوتی ہے، اور چوتھی جو ہے وہ عام طور پر پارٹیسپل یعنی کنٹینیوس جو سنٹینسز ہیں، کنٹینیوس جو ٹینسز ہیں ان میں یوز ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو اگلے سبقوں میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور اسی طرح ایڈورب ہے،
تو ایڈورب جو ہے یہ جیسا کہ اسکرین پر اس کی ایک شارٹ سی ڈیفینیشن لکھ دی گئی ہے کہ یہ ناؤن یا پروناؤن کے علاوہ کسی بھی پارٹ آف اسپیچ کے مفہوم میں کوئی تبدیلی بیان کرتا ہے. اس کی اگر ڈیٹیل ہم ڈیفینیشن کریں تو وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ یہ وہ لفظ ہے کسی ناؤن یا پروناؤن کے علاوہ کسی اور پارٹ آف اسپیچ کے مفہوم میں کوئی ترمیم یا اضافہ یا تغیر بیان کرتا ہے. جیسا کہ اس کی ایک ایگزامپل تو میں نے نیچے دی ہوئی ہے. شی واکس سلولی میں سلولی نے واکس کے یعنی یہ ایک ورب تھا جس کے مفہوم میں اس نے اضافہ کر دیا. اسی طرح اس کی اور بھی بہت سی ایگزامپلیں ہو سکتی ہیں جیسے دے رین فاسٹ یا دے رن فاسٹ. تو دے رن فاسٹ میں فاسٹ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ رن کے مفہوم میں اضافہ کر رہا ہے. اسی طرح ویری بیوٹیفل میں بیوٹیفل جو ہے وہ ویری جو ہے وہ بیوٹیفل کے جو میں اس کے میننگز میں اضافہ کر رہا ہے. اسی طرح اگر ہم اس کو اردو زبان میں دیکھیں یا عربی زبان میں دیکھیں تو اس کا ان زبانوں میں کوئی خاص تصور موجود نہیں. یہ صرف انگریزی ہی کی حد تک محدود ہے. اور اگر اس کی ہم انگلش میں ڈیفینیشن کرنے کی کوشش کریں تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح بنے گی: این ایڈورب از اے ورڈ وچ موڈیفائز یعنی تبدیل کرنے والا دا میننگ آف اے ورب این ایڈجیکٹو اور این ادر ایڈورب. تو اسی طرح اس کی شارٹ ڈیفینیشن جو بنے گی: این ایڈورب از اے موڈیفائنگ ورڈ. تو آج کا سبق یہ ہم پارٹس آف اسپیچ جو تھے یہ تینوں سمجھے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم باقی جو پارٹس آف اسپیچ 3 یا 4 رہ گئے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور پھر اس کی سمری کو ڈسکس کرنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایکسرسائز دوں گا. جتنے بھی دوست اس کورس میں میرے ساتھ شامل ہیں وہ انشاءاللہ وہ ایکسرسائز کر کے مجھے ای میل کر دیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کورس کو کس حد تک یہ آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں مجھے بھی پتہ چل جائے گا. دوسری بات یہ کہ آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم مزید بہتری سے سیکھ سکتے ہیں. اور وقتاً فوقتاً میری یہ تمام اہل الکتاب سے التجا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنی آراء سے اپنی جو ہے وہ رائے سے اوپینین سے مجھے اپنی اوپینینس مجھے دیتے رہا کریں تاکہ مجھے اس کورس کو مزید بہتر بنانے کی طرف میں توجہ کر سکوں. تو آج کا سبق یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس پارٹس آف اسپیچ والی جو ڈیفینیشن کا سلسلے کی آخری کڑی کو ہم ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک پارٹ آف اسپیچ کو لے کر اس کی آگے مزید تفصیل پڑھیں گے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو انگلش لینگویج کورس انگلش گرامر کورس کے میں مزید مزہ اور لطف آئے گا. اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہم نے انگلش لینگویج کورس کو سمجھنے میں بہت حد تک ہم سمجھ چکے ہیں.